ملک کے فنا میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، اور بارہا سمجھا چکے تجھے علمی، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اور دنیاوی لوگوں کو، اغیار کو اپنا نمونہ نہ بنائیں، آئیڈیل نہ بنائیں، بلکہ ہمارے 24 گھنٹے سنت مصطفیٰ کے مطابق گزرنے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا ایک جیلی جو جیل میں رہتا ہے، قیدی، وہ باؤنڈری سے نکلتا ہے، اسے کھانا بھی وہیں، پینا بھی وہیں، سونا بھی وہیں، ہنسنا بھی وہیں، بولنا بھی وہیں، غرض کے اٹھنا بیٹھنا سونا اوڑھنا بچھونا سب اسے قید کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے نا، باؤنڈری کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس چہار دیواری سے اگر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بھگوڑا کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، اور پھر اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے حکم نامہ بھی شائع ہو جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل جب ہم نے کلمہ شریف پڑھ لیا، کلمہ تو یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پڑھ لیا، اور یہ افضل الذکر ہے، کیا یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے۔ جب اس کو ہم نے پڑھ لیا تو انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی چہر دیواری اسے گھیر لیتی ہے۔ اب وہ ہنسے گا بھی تو اسی چہر دیواری میں، روئے گا بھی تو اسی چہر دیواری میں، بولے گا بھی اسی چہر دیواری میں، سوچے گا بھی اسی چہر دیواری میں، چلے گا بھی اسی چہر دیواری میں، لیٹنا بھی اسی چہر دیواری میں ہے، اسے اٹھنا بھی اسی چہر دیواری میں ہے۔ غرض کے 24 گھنٹے کا جو عمل ہے اسے اسلام ہی کے دائرے میں کرنا ہے۔ اب اگر وہ ذرا سا بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو جب یہ ہم کو پتا چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اپنے ہر قدم کو بڑے سوچ اور سمجھ کر کے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری سارے اعمال ختم نہ ہو جائیں۔ اگر ہم یہاں اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ رب العزت نے جہاں زندگی پیدا کی وہاں موت بھی تو پیدا کی ہے نا۔ رب فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے۔ دوسری جگہ رب کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، یعنی اللہ نے ہم کو اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن میری ماں بہنیں اور ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچیں کہ آخر ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنے ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں، ان سب باتوں پہ غور کیجیے۔ ہمیں سر سے لے کر پیر تک مسلمان بننا ہے، اور سر سے پیر تک مسلمان کب بنیں گے؟ جب ہم اس طریقے پہ عمل کریں گے جو طریقہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے۔ آج کل ماں باپ جو سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں ان کا اپمان کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ آپ جیسا کرو گے کل ایسا ہی آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ جب تمہارے پاس تمہاری ماں یا تمہارے باپ
یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جو تو ان کی قدر ہمیشہ کرو، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب انہیں تمہاری ضرورت ہو تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں تم اف تک نہ کہو۔ اس کا مطلب ہمارے یہاں یوں کہہ سکتے ہیں اسے ہوں تک نہ کہو، اگر ہوں کہنے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہوں کہنا بھی حرام ہے۔ اسے جھڑکو مت، وقل لهما قولا کریما، اس کے لیے نرمی سے بات کرو، ان کے لیے نرمی کا بازو بچھاؤ، اور جیسے تمہیں انہوں نے بچپن میں پالا ہے تو ان کے لیے یوں دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے چھوٹے پن میں ہم پر رحم کیا۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی عظمت ہے، ماں باپ کو آپ غنیمت سمجھیں، ان کی ناقدری نہ کریں۔ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جگہ جگہ رب نے فرمایا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا